أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو اچھے حالوں میں رکھے اور آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے. آمین. موٹیویشنل آڈیوز بیفور رمضان ڈے 7. آج ہمارا اس سیریز کا لاسٹ ڈے ہے اور آج ہم ہر چیز کو سم اپ کریں گے انشاءاللہ. تو سٹارٹ کرتے ہیں. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین. ہم نے اس سیریز میں سیکھا کہ یہ قرآن کا مہینہ ہے، ہمیں قرآن پڑھنا ہے، ہمیں دعائیں مانگنی ہے، ہمیں قیام اللیل کرنا ہے، ہمیں صبر کرنا ہے کیونکہ صبر کا مہینہ ہے، اور موسٹ امپورٹنٹ ہمیں روزہ رکھنا ہے. تو بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جو روزہ نہیں رکھنے والے، ٹھیک ہے. کوئی بھی ان کی ریزن ہو سکتی ہے، ان کو پرماننٹ کوئی بیماری ہو سکتی ہے جیسے شوگر ہے، ہارٹ پیشنٹ ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، یا کوئی ٹیمپرری تھوڑی دیر کے لیے ان کو بیماری ہے جس کی وجہ سے بھی وہ روزہ نہیں رکھ سکتے. ہو سکتا ہے ان کو اسٹمک کا مسئلہ ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے وہ اپنے بیبی کو فیڈ کرواتی ہوں، ہو سکتا ہے وہ کنسیو انہوں نے کیا ہو اور وہ ڈلیوری تک روزہ نہیں رکھ سکتی، کوئی بھی ریزن ہو سکتا ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شرعی عذر کی وجہ سے آپ کے 7 ڈیز جو ہیں روزے کے وہ آپ کے چھوٹ جائیں. کوئی بھی ریزن ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے آپ روزے نہ رکھ سکتے ہوں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ روزہ نہیں رکھ رہے تو باقی کوئی بھی عمل نہ کریں. یہ اکثر دیکھا گیا کیونکہ روزہ نہیں رکھا گیا تو شاید آپ کے لیے رمضان بھی نہیں ہے. ایسی بات نہیں ہے. رمضان وہی ہے، وہ آفر، وہ جنت کی آفر، وہ بخشش کی آفر، وہ سب کچھ وہاں ہے، وہی ہے، موجود ہے. اور اس کا اجر جو رمضان میں نیکیاں کرے گا اس کا اجر ملٹی پلائی ہو جاتا ہے. تو آپ کیسے باقی سارے کام چھوڑ سکتے ہیں؟ جو بھی ممکن ہو وہ کرنا چاہیے. ہمیشہ یاد رکھیں روزے کے علاوہ بھی اگر آپ اپنا 100% نہیں دے سکتے تو 70% تو ضرور دیں، 50% تو ضرور دیں، 10% تو ضرور دیں. جو بھی چیز ہاتھ لگتی ہے وہ تو ہاتھ لگے. ہمارے بازاروں میں جب سیلیں لگتی ہیں تو لوگ نکل جاتے ہیں کہ اگر کوئی بات نہیں پورا سوٹ نہ ملا تو ایک کرتا تو مل جائے گا، کچھ نہ کچھ تو مل جائے گا نا ہمیں، ٹھیک ہے. تو پھر ہم نیکیوں کے معاملے میں اتنی کیوں پیچھے رہ جاتے ہیں؟ ہمیں آگے بڑھنا ہے، ہمیں بہت سا ذکر کرنا. آپ نہیں روزہ رکھ رہے اگر تو آپ پرماننٹ بیمار ہیں، یعنی کہ آپ بعد میں ٹھیک نہیں ہو سکتے، مستقل طور پہ بیمار ہے، تو ظاہر ہے آپ کو تو اس کا فدیہ ادا کرنا ہے. آپ کو کسی اور کو روزے کے پیسے دے دیں، اس کو روزہ کھلوا دیں پورے مہینے کا. لیکن اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے بیمار ہیں اور بعد میں آپ کو ٹھیک ہو جانا ہے تو یاد رکھیں کہ آپ کو روزوں کی گنتی مکمل کرنی ہے. چاہے آپ کے 7 ڈیز کے روزے چھوٹتے ہیں، چاہے 30 ڈیز کے، یو ہیو ٹو کمپلیٹ دا نمبر. جتنے بھی آپ کے روزے رہتے ہیں تو وہ آپ نے رکھنے ہیں. اب یہ اجر سمیٹنے کا مہینہ ہے تو آپ روزے نہیں رکھ رہے تو پھر آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ قرآن پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. ہاں، وہ جو 7 ڈیز جو شرعی عذر کی وجہ سے آپ کے چھوٹتے ہیں اس میں آپ قرآن نہیں پڑھیں گے، ادروائز آپ قرآن پڑھ سکتے ہیں. آپ کو شوگر ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ ہارٹ پیشنٹ ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ روزہ نہیں رکھ رہی لیکن آپ کھا پی رہی ہیں، الحمدللہ. دیکھیں آپ کھا پی رہی ہیں تو آپ کو انرجی ملے گی تو عبادت کرنے کا آپ کو زیادہ مزہ آئے گا. تو آپ کے لیے تو الحمدللہ اجر ہی اجر ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو آسانی ہے. سم ٹائم اپنی بیماری کو بہت سوچتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا، لیکن اگر آپ سوچیں کہ یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو حکمت سے سمجھائے گا، سکھائے گا کہ یہ بھی آپ کے لیے بلیسنگ ہے. سب لوگ روزہ رکھ رہے ہیں اور کبھی وہ ڈاؤن بھی ہو جاتے ہیں، انرجی کا لیول بھی ڈاؤن ہو جاتا ہے، لیکن آپ کے پاس تو ہے کہ آپ کھا پی سکتے ہیں اور تلاوت کر سکتے ہیں. تو خوب قرآن پڑھیں، خوب ذکر کریں. ذکر کرنا سب سے آسان ہے. سب سے قبول ترین عمل جو ہے وہ ذکر ہے، جو آپ کہیں پہ بھی کر سکتے ہیں. آپ سحری بنا رہی ہیں، آپ افطاری بنا رہی ہیں، آپ لیٹی ہوئی ہیں، آپ تھک گئی ہیں، آپ کپڑے دھو رہی ہیں، آپ برتن دھو رہی ہیں، کچھ بھی آپ کر رہی ہیں تو آپ اللہ کا ذکر کریں اپنی زبان سے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. درود شریف پڑھیں، استغفار کریں، کچھ بھی پڑھیں لیکن پڑھیں ضرور. آپ کی زبان جو ہے نا اس پہ ذکر رہنا چاہیے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میں بہت زیادہ ذکر کرنے والا بنا دے، بہت زیادہ شکر کرنے والا بنا دے. آمین. یہ نہ ہو کہ آپ روزہ نہیں رکھ رہی تو باقی کوئی بھی نیکی کا کام نہیں کری. آپ لوگوں کے روزے افطار کروائیں،
آپ ان کی سحری کروائیں، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں، اچھی اچھی کتابیں پڑھیں. سب سے پہلے تو آپ قرآن پڑھیں، اس کے بعد اچھی اچھی بکس پڑھیں، اچھی اچھی جگہوں پہ اپنا ٹائم سپینڈ کریں، اپنے اخلاق کو بہت بہتر بنائیں. سب سے امپورٹنٹ چیز، اگر کوئی مجھ سے نصیحت مانگے کہ منیبہ ہمیں کوئی چیز نصیحت کریں آپ، تو میں آپ کو 3 چیزیں کہوں گی جو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے دین کے لیے، دین والوں کے لیے اور سب کے لیے، بلکہ یہ چیز امپورٹنٹ ہے. سب سے پہلی چیز ہے تقویٰ. اللہ کا تقویٰ اختیار کریں، یعنی اللہ کا ڈر ہو. آپ کوئی بھی عمل کر رہے ہوں، آپ کو پتہ ہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ کہیں پہ بھی ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا ایمان کہاں جائے گا، آپ کیسے دین پہ آپ ڈٹ جائیں گے، جم جائیں گے. تقویٰ بہت بڑی چیز ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ روزے رکھنے کا جو اصل مقصد ہے وہ کیا ہے؟ تاکہ تم متقی بن جاؤ. تو اگر روزہ رکھنے کے بعد ہمیں تقویٰ ہی نہیں آتا، ہمیں اللہ کا ڈر ہی نہیں ہے، تو پھر ہم نے کیا پایا؟ ہم نے اس کا مطلب روزے کا اصل مقصد نہیں پایا. باقی سب کچھ آپ نے کر لیا، لیکن جو گول تھا جس کے لیے آپ نے روزہ رکھا وہ آپ کو اچیو نہیں ہوا. تو تقویٰ بہت بڑی چیز ہے. دوسری میری آپ لوگوں کو جو نصیحت ہے وہ یہ ہے اخلاق. دین اخلاق کا نام ہے. ہم پڑھ لیتے ہیں، بکس پڑھ لیتے ہیں، تفسیریں پڑھ لیتے ہیں، ڈگریاں حاصل کر لیتے ہیں، کہاں سے کوشش نہیں کرتے، لیکن اخلاق اس پہ ہم دھیان نہیں دیتے. کیوں نہیں دھیان دیتے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ لوگ آپ کی ڈگریز کی وجہ سے، آپ جو لمبی لمبی ان کو باتیں اور تقریریں کر کے سناتے ہیں، لوگ اس کی وجہ سے دین کی طرف آئیں گے؟ نہیں، اللہ کے نبی کا اخلاق تھا. لوگ اخلاق کی وجہ سے دین کی طرف آتے ہیں. اور اگر دین والا اتنا ہارش ہے کہ اس کے پاس کوئی بیٹھے ہی نہ اس کی اخلاق کی وجہ سے، تو وہ تو ضائع کر دے گا اپنا سارا علم. تو اصل جو چیز ہے وہ اخلاق ہے. اور میں یہ کیوں اس پہ زور دے رہی ہوں؟ کیونکہ رمضان میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ بھوک لگی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، صبر نہیں ہو رہا ہوتا، تو اخلاق کی دھجیاں اڑ جاتی ہیں، بدتمیزی سے پیش آیا جاتا ہے، غصہ آیا رہتا ہے، پہلے مجھے کھانے کو دو. افطاری کے وقت بھی یہ چیز دیکھی جاتی ہے، ایون سحری کے وقت بھی، کہ روزہ ختم ہونے والا، آپ کو اپنی فکر ہے، آپ میری فکر نہیں. تو اخلاق از دا مین تھنگ. آپ کہیں پہ بھی ہیں اپنے اخلاق کو بہتر بنائیں. پھر آپ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سے کیسے کام لیتا ہے. آپ نرم دل ہوں، اچھے طریقے سے بات کرنے والے ہوں، آپ سافٹ سپوکن ہوں، تو ہی لوگ آپ سے دین لینا پسند کریں گے. اور تیسری جو میری نصیحت ہے آپ کو وہ کیا ہے؟ دعائیں ضرور مانگے رمضان میں. اور اس سے آپ کا اللہ کے ساتھ جو رشتہ مضبوط ہو جائے گا نا، وہ کسی اور چیز سے نہیں ہونے والا. دعائیں لازمی کریں، اور اللہ سے مانگے، کھل کے مانگے، اپنے دل کے حالات بتائیں. کچھ بھی ہوا، کسی نے برا کیا، آپ نے برا کیا، اب آپ گلٹ میں ہیں، پوری زندگی جو ہے ایسی گزار دی گناہوں میں، کچھ بھی ہے، دیر از اے ہوپ. اللہ آپ کو معاف کرنے کو تیار ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو سکتا ہے زندگی کے سارے رمضان آپ نے بے پرواہی میں گزار دی ہوں، روزے تو رکھے ہوں لیکن کبھی بھی نمازیں نہ پڑھی ہوں، قرآن نہ پڑھو، تو یہ رمضان آپ کے لیے بہترین رمضان ثابت ہوگا. اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. کچھ بھی ہو جائے آپ سوچیں کہ نہیں اللہ مجھے معاف کرے گا، لازمی کرے گا. اکثر اس کے اوپر میرے پر ڈھیر سوال آتے ہیں، منیبہ یہ گناہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، کیا ہمیں اللہ معاف کر دے گا؟ کیسے معافی ہوگی؟ میں نہیں بھول پا رہی، میں کیا کروں؟ اللہ معاف کرنے کو تیار ہے، لیکن آپ اپنے آپ کو خود معاف نہیں کرتے. جب شیطان آپ کو گلٹ دلواتا ہے کہ ابھی تو تم بڑی نیک بنی ہوئی، پہلے تو تم ایسے ایسے کرتی تھی، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اللہ کی طرف دوڑنا ہے، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑنا ہے. وہ نہیں چاہتا کہ آپ عمل کر سکیں. جب آپ کو وہ گلٹ دلوائے گا تو آپ مایوس ہو جائیں گے کہ ہاں میں تو واقعی غلط کام کر رہی تھی، اب میں کیا بن رہی ہوں، کسی کو تو نہیں پتا. اس چیز کو جھٹک دیں، آگے بڑھیں. گلٹ آتا ہے، استغفار کریں، موو آن. آپ کا دیکھا جائے گا کہ آپ کا اینڈ کیا ہوا ہے، آپ کس راستے پہ تھے، آپ صراط مستقیم پہ تھے یا نہیں تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہی چیک کریں گے انشاءاللہ. یہ رمضان کا مہینہ ہمارے قریب تر ہے، اور اپنے آپ کو ان اینڈ آؤٹ، اندر اور باہر سے پاک صاف کر لیں. نیٹ اینڈ کلین، باڈی اینڈ سول ہر طریقے سے صاف ستھرے ہوں، روزے میں بھی صاف ستھرے ہوں. اور جب آپ تراویحوں کے لیے قیام کریں گے اس میں بھی اپنے آپ کو نیٹ اینڈ کلین بنائیں. جس جگہ پہ آپ تراویح پڑھیں گے اس کو خوشبودار بنا لیں انشاءاللہ. اس سے امپروو ہوگی آپ کی نماز. اور گندے کپڑوں کے ساتھ نماز ادا نہ کریں. پورا دن آپ نے افطاری بنائی، سحری بنائی اور اس میں سے اسمیل آ رہی تھی، اس کو پلیز چینج کریں. نمازوں میں خشوع لانے کے لیے اپنے کپڑے پاک صاف رکھیں، اور جگہ پاک صاف ہونا بہت ضروری ہے. کسی نے بھی برا کیا اس کو معاف فرما دیں. کسی نے بھی آپ کے ساتھ برا کیا دل سے اس کو معاف کر دیں. بے شک اگر آپ کی اسے بات نہیں بھی ہوتی لیکن آپ اس کو معاف کر دیں. ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت آسانیاں پیدا کرے. اور لاسٹ بات یہ
کہ رمضان میں نیند پوری نہیں ہوتی تو اس کے لیے پریشان نہیں ہونا، کیونکہ روٹین چینج ہو جاتی ہے اور روزہ رکھا ہوتا ہے، تھکاوٹ بھی ہو جاتی ہے اور آپ کو زیادہ سے زیادہ عبادت بھی کرنی ہوتی ہے، نیند پوری نہیں ہوگی تو پریشان نہیں ہونا، کوئی بات نہیں، 7 گھنٹے کی 8 گھنٹے کی نیند نہیں ہوتی کوئی مسئلہ نہیں، اس کے بعد تو رمضان کے بعد نیند پوری ہونی ہے۔ جب بھی ایسا سوچیں کہ میری نیند پوری نہیں ہو رہی تو امیجن کریں جب آپ کے ایگزامز ہوتے تھے تو آپ ساری ساری رات جاگتے تھے اور پھر ایگزام دینے کے بعد آ کے سوتے تھے، تو ایسا ہوتا نا پورا مہینہ ایگزام کی تیاری میں لگ جاتا ہے۔ پھر اگر آپ کے گھر میں شادی ہو، فنکشن ہو، تب بھی لوگ رات کو دیر تک سو رہے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی گھر بنوا رہا ہے، اس کا کوئی پروجیکٹ چل رہا ہے، اس میں بھی یہی ہوتا ہے۔ پھر آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے ہسبینڈ جو ہے اگر وہ بزنس کر رہے ہیں تو کبھی ان کی شپمنٹ جانی ہوتی ہے، کہتے ہیں جی ہمارا مال جا رہا ہے، اب ہم نہیں سو سکتے، رات کو دیر سے آتے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا عید کے دنوں میں بھی لوگ لیٹ شاپ بند کر رہے ہوتے ہیں، آپ کوئی کچھ پریشانی ہے آپ کو تب بھی آپ جاگ رہے ہوتے ہیں۔ سو یہ کسی خاص مقصد کے لیے آپ رات کو جاگتے ہیں، آپ کی نیند پوری نہیں ہوتی، ان سب حالات میں آپ کی نیند پوری نہیں ہوتی، تو رمضان میں آپ کی نیند پوری نہیں ہوتی تو اٹس ناٹ اے بگ پرابلم، آپ کی رمضان کے بعد نیند پوری ہو جائے گی، کوئی بات نہیں، ریسٹ ضرور کریں۔ آپ اکٹھے 7 گھنٹے کی 8 گھنٹے کی نیند نہیں لے سکتے تو پارٹس میں چنکس بنا لیں، چھوٹے چھوٹے حصے بنا لیں کہ یہاں سے یہاں تک میں نے سونا ہے اور یہاں سے یہاں تک میں نے سونا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ یہ رمضان ہم لوگوں کا بہترین رمضان ہو، جو کچھ میں نے بولا اور جو کچھ میں نے کہا اللہ سبحانہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے توفیق عطا فرمائے کہ میں اس پہ عمل کر سکوں، اس کے بعد آپ لوگوں کے لیے عمل کرنا بہت آسان بنا دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی تمام عبادتوں اور دعاؤں کو قبول فرمائے، مجھے بھی اور میری فیملی کو بھی آپ نے خاص دعاؤں میں یاد رکھنا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔